فاتحہ بسم اللہ وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تعبدون اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دین اسلام کا جہاد نظام سرمایہ داری کے خلاف، اسلام سے اسٹرگل اگینسٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی، یہ ہمارا ڈسکشن ہے۔ ابتدائی گفتگو چل رہی تھی اور آج کچھ آگے جیسے کہا جاتا گیئر اپ کریں گے۔ کل میں نے آپ کے اذہان کو یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ دین اسلام کی بنیاد حضرت آدم نے ڈالی تھی، جس کی انتہا، جس کا اہتمام سرکار نے کیا اور آپ نے آواز دے دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمام ہو گیا، کامل ہو گیا۔ اگر دین کامل ہوا ہے تو اس میں تمام انبیاء کی محنتیں موجود ہیں۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اسٹرگل کیا ہے اس دین کو سمجھانے کے لیے۔ چونکہ دین کی باتیں ٹینجیبل نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں فوراً ہی اس کے نتائج نہیں نکلتے، ظاہر نہیں ہوتے، اسی لیے ہمیں ذرا سا پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مسلسل کہتا ہے کہ بہت جلد تم دیکھو گے، سنریہم من آیاتنا، ذرا سا صبر کرو، فلا تستعجلون، جلدی مت کرو، دیکھو گے حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا بہت جلد۔ آج کی دنیا جو ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے ہیں کہ کمیونزم ایک زمانے میں پیک پر گیا، جب جا رہا تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ اسلام سے قریب ہے۔ بہت سے مسلم اسکالرز، شیعہ اسکالرز ایسے ہیں جو کمیونسٹ ہو گئے یہ سمجھ کر کے کہ اسلام سے قریب ہے کمیونزم۔ اور یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی جب پیک پر جا رہی تھی اس وقت بھی یہی محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ اسلام سے قریب ہے، اس لیے کہ فری مارکیٹ کا نام ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ جو چاہے تخلیق کرے، جو چاہے بنائے اور مارکیٹ میں لائے، اور اسلام بھی اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح سوشلزم سے جو قریب رہے وہ لوگ بھی یہی سوچتے رہے کہ اسلام سے قریب ہے، لیکن یہ تینوں ازم کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کا اپنا ایک ازم ہے، وہ ازم 3-4 دن سے مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ ہے انسان کو ذرائع دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا کے وسائل کے ساتھ ساتھ ایک ایسے وسیلے کو بھی سمجھنا ہے جو انسانی ٹینجیبل دنیا میں نہیں ہے، نان ٹینجیبل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کی اپوکار ہے، جس آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں مسلسل،
سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے، آپ تمام کے لیے، روزانہ 5 آیتوں کی تلاوت سونے سے پہلے ٹی وی کو بند کر دیجئے، اور اس کے بعد 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور گھر میں سب مل کر کے پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے گھر میں وہ نور نظر آئے گا، اس لیے کہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعلی۔ قرآن انسان کے آنکھوں میں جو پردے ہیں اس کو نکال دیتا ہے، اور انسان کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جس کے بعد اس کی لاجک ہی الگ ہو جاتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین۔ میٹرسٹک ورلڈ اور اسپرچل ورلڈ 2 الگ الگ ورلڈ ہیں۔ جو لوگ اسپرچل ورلڈ کو اپناتے ہیں وہ آٹومیٹکلی میٹرلسٹک ورلڈ کو اپنا لیتے ہیں، جو لوگ میٹرلسٹک ورلڈ کو اپناتے ہیں ان کے پاس اسپرچل ورلڈ نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی بتا دوں، حدیث میں ہے، سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من ترک الدنیا لآخرتہ، جس نے دنیا کو ترک کر دیا آخرت کے لیے۔ اس کے مقابل من ترک الآخرہ لدنیا ہو، اور اسی طرح سے آخرت کو اس نے ترک کر دیا دنیا کے لیے۔ اسلام کا چیلنج ہے کہ 2 چیزوں کو لے جائیں، دونوں بھی، اچھا گھر رکھیے، اچھی گاڑی رکھیے، اچھی فیملی رکھیے، اچھی بیوی رکھیے اگر قسمت میں ہے تو، اسی طرح اچھا ہسبینڈ مل جائے تو۔ ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے نا بھائی، قسمت کی بات ہے، حالانکہ چوائس ہمارے ہاتھ میں ایک ہی ہے، اس کو بھی ہم لوگ ادھر ادھر صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کہتے ہیں کہ لوگ، آپ نے سنا ہے بہلول کا نام، بہلول دانا تھے لیکن دنیا کے سامنے انہوں نے اظہار دیوانگی کیا، اور دیوانے آل محمد تھے۔ ایک مرتبہ درمیان وسط راہ میں ایک لاگ رکھا ہوا تھا، شہتیر جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں۔ ایک کارنر میں آئے اور اٹھایا رکھ دیا، پھر دوسرے کارنر میں آئے اٹھایا رکھ دیا، چلتا ہوا ایک انسان رکا، دیکھنے لگا۔ ہیومن سائیکولوجی ہے، اگر چوراہے پر کھڑے ہو جائیے، ہاتھ پھراتے رہیے، 2-4 جمع ہو جائیں گے، کچھ چمتکار کر رہا ہے، انسان ہے، کیوریس ہے، کچھ کر رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو یہ اٹھاتے گئے اور چھوڑتے گئے، ادھر کارنر میں گئے، اٹھایا چھوڑنا، ایک جمع ہوا، 2 3 4 100 200 ہو گئے۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو دیکھو آسان بات ہے، میں ایک طرف سے اٹھانا چاہتا ہوں، اٹھ جاتا ہے، دوسرے کارنر میں آتا ہوں، اٹھاتا ہوں، اٹھ جاتا ہے، مگر یہ دونوں کو اٹھاؤں تو بہت مشکل ہے۔ اگر تم اس دنیا کو لینا چاہو تو بہت آسان ہے، اس آخرت کو بھی لینا چاہو تو بہت آسان ہے، دنیا اور آخرت کو ساتھ لے جانا بہت مشکل ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، انسان کا ان دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا اور اس صراط سے گزرنا، جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ آخرت میں نہیں ہے، یہیں سے ہے۔ اس لیے کہ عدالت کی زندگی گزارنا آسان کام نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نہ شد 2 شد، 2 علماء آ گئے ہیں، تو اب ذرا سا ہماری زبان بندی، اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دیکھیے، کوشش کیجئے، دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آواز دی اپنے زمانے کے لوگوں کو، دیکھو لوگوں، بتوں کی پوجا مت کرو، اور یہ جو تم پوجا کر رہے ہو تخلقون افکن، یہ میتھڈالوجی ہے، اس میں حقیقت نہیں۔ اس کے بعد ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اور یہ جنرل، اس وقت تو کہا تھا بتوں کی پوجا مت کرو، یہاں پر من دون اللہ کہہ کر کے ممکن ہے کہ بعض لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے لیکن اللہ سے ہٹ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں۔ مثلا میں نے کل مثال پیش کی تھا، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، اس طرح سے مغربی دنیا میں رہنے والے بعض وقت ایسے الفاظ ہم کہہ جاتے ہیں جو شرک ہے، بالکل اوپن شرک۔ مولانا اس کنٹری نے ہمیں جگہ دی، اس کنٹری نے ہمیں جاب دیا، اس کنٹری نے ہمیں رزق دیا، بہت ڈینجرس الفاظ ہیں، اور اس سوائے شرک کے اس میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ رزق کا ضامن ذات پروردگار، اور وہ رزق دیتا ہے، یہ راہیں معین کرتا ہے، وسیلے معین کرتا ہے، ان وسیلوں سے گزرنا ہے، اور مؤمن وہی ہے کہ ملنے کے بعد صرف اس کو مانے، اور یہ کہہ دے کہ یہ جو ملا ہے ذات پروردگار کی طرف سے ملا ہے، اور یہی کمال انسانیت ہے۔ انسان کوشش کرے کہ ہمیشہ
وسائل کو یہ نہ سمجھے کہ یہ وسیلے ہیں، اس لیے من دون اللہ کہا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جو لوگ اللہ سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں تمہارے پاس تمہارا رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق کو اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے تلاش کرو۔ تو آج دیکھیے مغربی دنیا پریشان ہے، ویسٹرن کنٹریز پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا ہے، اور روزانہ جو ہے بیڈ نیوز کے علاوہ کوئی گڈ نیوز ملتی نہیں ہے۔ اکنامکلی ہر روز پریشان کن نیوز آ رہی ہے، اور مولا کائنات نے 1400 سال پہلے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پہلے مجلس میں اس ٹکڑے کو پیش کیا تھا، آپ کو نہج البلاغہ میں یہ ملے گا، یہ ٹکڑا، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ فِيهِ ظَلَمًا، ڈھیلے کا گھر یا ٹینٹ نہیں باقی رہے گا جس میں ظلم نہ پہنچا ہو۔ یہ زمانہ ہے، یہ جو ابھی آپ آئندہ دیکھیں گے وہ اور اس سے بھی خطرناک ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا غزہ میں پرابلم ہو رہا ہے تو مجھے کیا، میں وہاں پہ نہیں ہوں۔ یہ ایک انفارچونیٹ کیس ہے۔ ہیومن سوسائٹی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ 1-2 سال کے لیے غیر افسنجانی نے اپنے خطبہ جمعے میں سوشل جسٹس پہ بات کی ہے، 2-2.5 سال، اس کی کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ ایک موقع آیا تھا طلاق کے مسئلے میں، بہت اچھا ہے کہ ریلیٹ کروں میں تاکہ آپ لوگ میری جو پوائنٹ آف ویو بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھ جائیں۔ طلاق کے مسئلے میں خدا نخواستہ کسی گھر میں ہو، آگ ہے، حدیث میں کہ جب طلاق ہوتا ہے عرش ہل جاتا ہے۔ کیا معنی ہے عرش، کیا معنی ہے؟ ہم لوگ اگین ٹینجیبل دنیا میں رہتے ہیں، اس کو احساس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بہت سادے الفاظ میں بیان کیا کہ ہیومن سوسائٹی، انسانی معاشرہ جو ہے انٹرٹوین ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، الگ نہیں ہے۔ چونکہ ملا ہوا ہے، ایک کا اثر ایک پہ نہیں باقی رہتا، اس کے اثرات دوسرے پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، ہم لوگ مکان لیتے ہیں، مکان کی کلوزنگ ہوئی اور داخل ہو گئے مکان میں۔ جب داخل ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایک گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ہم نے ایک گھر کو خالی کر دیا ہے، جو خالی کیا اس میں کوئی داخل ہو رہا ہے، اس میں کوئی وہ جو دوسرا داخل ہو رہا اس کا بھی کوئی گھر آکیوپائی کر رہا ہے۔ ایک چین آف ری ایکشن ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک میں ایک گھر میں جا رہا ہوں، میں اکیلا نہیں جا رہا ہوں بلکہ پوری سوسائٹی کے کئی افراد اس میں موومنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک کیس بھی ہو رہا ہے، اس کے اثرات ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ دوسری مثال دی جا سکتی بہترین، وہ ہے آج کل کے انوائرمنٹ کی۔ جو بمباری ہوئی ہے عراق میں، اس کے اثرات کو لیبارٹری جو یہاں کے LA کے لیبارٹریز نے بھی ریکارڈ کیا ہے۔ بمباری وہاں ہوئی ہے، کیمیکلز وہاں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ادھر بھی اس کے اثرات، اس لیے کہ گلوب کو آپ الگ نہیں کر سکتے ایک حصے کو دوسرے۔ اسی طرح سے انسانی معاشرہ ایک مقام پہ اگر کچھ ہو رہا ہے، دوسرے کو اس پہ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آج کی دنیا میں اکنامیکل پرابلمز ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف امریکہ میں، صرف یورپ میں نہیں، ساری دنیا میں ہیں اس طرح سے، اور وہ سے وستر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ پوری اکنامی سمٹ کر کے چند لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، 200 افراد۔ میں نے پھر تیسری مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی غلط فہمی ہم نے یہ کی ہے، اس کو میں آج آگے بھی بڑھا دوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے، عجل اللہ تعالی فرجہ۔ اب چونکہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے پورا کام، اور یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ امام آئیں گے تو لڈو بٹیں گے، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، انشاءاللہ سب کام امام کر لیں گے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ذمہ داری کو ادا ہی نہیں کرنا ہے، ایک اشتباہ ہے۔ امام یقیناً آئیں گے، مولا ضرور تشریف لائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ولایت امام 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ 260 میں شہادت ہوئی ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ رسول اللہ نے من کنت مولا کہا، یعنی اپنی ولایت کو حوالے کیا مولا علی کے۔ رسول اللہ اس دنیا سے گئے، ولایت کس کے ہاتھ میں آئی؟ مولا علی کے۔ تو ولایت اللہ، ولایت الرسول، ولایت الولی، یہ ولایت الولی منتقل ہوتی رہی، ایک کے بعد دوسرے۔ آپ کی
دلچسپی کے لیے کہتے ہیں کہ دو شعرا ماشاءاللہ، ایک اپنے میں سے تھا، ایک غیر مومن تھا، دونوں دوست تھے، تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصرع دیتا تھا کہ اب اس پہ تم گرا لگا اور مگر اہل بیت کی شان میں لگانا چاہیے. یہ مومن بھائی بیچارہ لگا دیتا نا، کوشش ہی کرتا. ایک مرتبہ کا ایک مصرع ہوا ہے، اگر تم اس پہ لگا دو تو جانو. کیا مصرع ہے؟ کہ الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. یہ الٹ پلٹ ذہنی بتا سکتا نا اس کو. الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. مومن بھائی تھا، اس نے کہا کہ بہت آسان ہے، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو الٹ کر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو امام مولا کہنا 40 ہجری میں گئے، امام حسن نے اس ولایت کو لیا. امام حسن 50 ہجری میں گئے، امام حسین نے ولایت کو لیا. یہاں تک کہ 260 ہجری میں 11ویں امام گئے. اب یہ ولایت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ 12ویں امام کیا. اب ہم لوگ ولایت مولا میں ہیں. ہے میرا مجمع ساتھ؟ تو یہ نہ کہیے کہ امام آئیں گے. بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم لوگ اس وقت ولایت امام میں موجود ہیں. کس کی ولایت چل رہی ہے؟ امام زمانہ کی. اس کے مینیفیسٹیشن ہے ولایت فقی کی صورت میں، مرجع کی صورت میں، لیکن اصل ولایت مولا کی ہے. تو جب ولایت مولا کی ہے تو دجال بھی ہے، آئے گا نہیں. تو انہی دجال کا نام ہے یہ 200 فیملیز، جن کا مینیفیسٹو اگر پڑھیے، آپ لوگ پڑھیے، آپ تو ماشاءاللہ آن لائن آج کل فنگر ٹپ پر بہت سی انفارمیشن آپ کو مل جاتے ہیں. بلڈر برگ اور آپ کے فری میسنس کے جو مینیفیسٹو ہیں ان کو پڑھیے. ٹو ابالش آل ریلیجنس. کہتے کہ ریلیجن پرابلم ہے، نکال دو مذہب کو. اچھا ریلیجن پرابلم ہے؟ ناگاساکی ہیروشیما میں ریلیجن تھا. ابھی تم نے عراق میں انویٹ کر کے 1.5 ملین انسانوں کو مار دیا، ریلیجن تھا؟ ریلیجن از ٹو ابالش آل ریلیجن، ٹو ابالش آل فیملی سسٹم. کوئی فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ٹو ہیو ون یونیورسل بینکنگ سسٹم. ایک جملہ میں کہوں گا، یہ سوشل سائنس کا جملہ ہے، مگر اس پہ بہت زیادہ گہرا مطالعے کی ضرورت. ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ مجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک جملہ کہتا ہوں، آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے، دا اماؤنٹ آف ڈیفنس اسٹریٹجی کے لیے جو آج ویسٹرن کنٹری خرچ کر رہی، خصوصاً امریکہ میں سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ڈیفنس میں خرچ. یہ پیسہ جو امریکہ نے ڈیفنس میں خرچ کیا ہے اور کر رہا ہے بجٹ میں، اگر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے غریبوں تک پہنچا دیتا تو سارے لوگ غلام ہو جاتے. کہہ گیا جو جملہ سمجھنے کی کوشش. یہ بمباری کے بجائے روٹی دے دیتا، ساری انسانیت غلام ہوتی. مگر ظالم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ مسئلہ امریکن سوسائٹی کا نہیں ہے. یہ جو انٹرسٹ جو پیدا کرتے ہیں چند فیملی، ان کا مسئلہ. ڈیفنس کا پیسہ پورے امریکن پبلک کو نہیں جا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. جا رہا ہے چند فیملی جو انٹرسٹ رکھتی ہیں، دلچسپی رکھتی ہیں. تو اسی لیے آپ کا ہمارا فرض یہ ہے کہ عدالت کے مسئلے کو آج امریکہ میں ہم لوگ سروائیو کرنا چاہتے ہیں. تو وہی جو مولا نے فرمایا اور سرکار نے فرمایا، وہ زمانہ آنے والا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وہ آنے والا عدالت سے دنیا کو بھر دے گا جبکہ ظلم سے بھر گئی ہوگی. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو لفظ عدالت ہی وہ ٹچی سبجیکٹ ہے جس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیے. آگے بڑھیے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ذات پروردگار نے حکم دیا حضرت موسیٰ اور ہارون کو، اذهبا الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ و ہارون، فرعون کے پاس جاؤ. یہیں پہ آگے اگین پرسپیکٹو آف ریلیجن ہمارے ذہنوں میں. جب میں جوان، ابھی 30 سال کی ہی بات ہے کہ انقلاب ایران تک میرے ذہن میں اسلام ایز اے سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا. جو میرے ساتھ رہنے والے ہیں وہ لوگ بھی گواہی دیں، میں بلنٹ کہہ رہا ہوں، بعض لوگ ہو سکتا نہ کہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے
انقلاب ایران کے بعد بہت سے لوگوں نے سوال کیا، جب نیا نیا میں ٹورنٹو آیا تھا، میں خطبات جمعہ میں تذکرہ کرتا تھا، لوگ کہتے مولانا یہ سب چکر کیا ہے، سیدھا سیدھا خطبہ دیجئے، تقوی کی بات کیجئے، یہ اس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ سیاسی گفتگو میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک معمم، ایک عالم، ایک متقی پرہیزگار خمینی وہ کہہ رہا ہے کہ چیلنج کر رہا ہے دوسروں کو، ارے بھئی آپ اپنا گھر دیکھیے، دوسروں کی کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ لیکن میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، ذات پروردگار حکم دیتا ہے حضرت موسیٰ و ہارون کو، دونوں بھائیوں کو، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ پیغمبر کا کام یہ نہیں ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تقوی کی بات کیجئے، تزکیے کی بات کیجئے۔ اور ایک جملہ کہوں گا میں، پھر یہ جملے کے لیے بھی مجالس چاہیے، ایک دو نہیں ہے۔ دو طرح کا وزڈم ہے، ایک ہے اسپیکولیٹو وزڈم جس کو حکمت نظری کہتے ہیں، ایک ہے پریکٹیکل وزڈم۔ ایز لانگ ایز آئی ایم اسپیکنگ اسپیکولیٹو وزڈم، مولانا بہت مزے کی مجلس ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے پریکٹیکل وزڈم کو شروع کیا، یہاں ذرا سا پنچنگ ہے مولانا، ذرا سا یہ بہت تکلیف ہوتے ہے۔ نہیں بھائی، دین جو ہے اسپیکولیٹو وزڈم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل جانا چاہتا ہے، اور آپ لوگ تو حی علی خیر العمل کی آواز۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو ہم لوگ ذرا عملی میدان میں آئے تو بہت مسئلہ صاف ہوگا۔ یہاں پر اے پروردگار، یہ موسیٰ و ہارون کو تو تقوی کی دعوت دے، یہاں فرعون کے پاس کیا بھیج رہا ہے؟ اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغى۔ اب یہاں علماء کرام ہے، طغى کے معنی پانی کے لیے سد باندھے جاتے ہیں، جس کو ڈیم کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ پانی وہاں پر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد ایک جگہ ایسی خالی جگہ چھوڑتے ہیں جہاں پر اوور فلو ہوتا ہے۔ اگر اوور فلو ہو گیا، عربی میں کہتے ہیں طغى الماء، پانی نے بغاوت کر دی، نے جو حد معین کی تھی اس حد کو تجاوز کر گیا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو حدود انسانی جو معین تھے اس کو اس نے کراس کر دیا۔ کیا انسانیت؟ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، وہ لڑکوں کو ذبح کرتا ہے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے پورا وجعل اهلها شيعا، میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کریں، کیا کیا فرعون نے؟ لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا۔ اور آج کی پوری اسٹریٹجی آف دیز 200 فیملی، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، خصوصاً مسلمانوں کو، خصوصاً شیعوں کو۔ آج مولائی، شہادت ثالثہ، غیر مولائی، مقصر، ہر روز ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی، ایک اگر مکتب اہل بیت کے ہیں تو مکتب اہل بیت کی رہی ہے، اور آپ امپوز کیوں کر رہے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت مقداد 8ویں درجے پر، حضرت ابو ذر 9ویں درجے پر، حضرت سلمان 10ویں درجے پر، یہ کیا درجے بھائی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ مجھے تو ابھی تک پتا نہیں چلا وہ کیا درجے ہیں۔ تو ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ یہ 8 9 10 پہ رک گئے، کچھ سسٹم ہے اس کا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ مولا کائنات قدرت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ مولا آپ قدرت رکھتے تھے، ابو ذر کو 10ویں پہ لے جائیے، مجمع سمجھنے کی کوشش کریں، ابو ذر کو 10ویں پہ بنا دیجئے، 8ویں پہ کیوں روک دیا آپ نے؟ 9ویں پہ کیوں روک دیا؟ مقداد کو 9ویں پہ 8ویں پہ کیوں روک دیا؟ 10ویں پہ لے جائیے۔ مولا کہیں گے اگر میں مقداد کو 10ویں پہ لے چلے جاؤں گا تو مقداد کی صلاحیت کا کیا ہوگا؟ توجہ کا طالب ہوں، دیکھیے کوشش کیجیے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح سے اگر مومن کسی مقام پر رک رہا ہے، آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ کو اس کو مقصر کہہ دیں؟ کوئی اور بات؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مگر کیا فرعون کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے؟ آج کی مغربی دنیا کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑے کرتے، ایک تو ممالک میں ٹکڑے کر دیا، آج آئیڈیالوجی میں پاکستان جائیے تو اتنے حالات خراب ہیں، ہندوستان جائیے اتنا کوئی بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے جملہ نکلا یہ تو مقصر ہو گیا ابھی۔ ارے بھائی کہاں کی مقصر؟ اچھا تعریف کیا ہے مولائی کی؟ اچھا چلیے میں پوچھتا ہوں آپ کو، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہیں ساتھ میرے آپ لوگ؟ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سرکار نے فرمایا یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوا تیرے اور میرے۔
اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور اللہ کی، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کی۔ تو مولائی اگر ہے تو یا اللہ ہے یا رسول اللہ ہے، اس لیے کہ جو پہچانتا ہی نہیں وہ تعریف کیا کرے گا یار۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس سے ہٹ کر جو بھی ہم سب مقصرین ہیں، ہم مقصر ہی رہے تو اچھا۔ حدیث میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں معصوم نے فرمایا ہے کہ ہمارے مسئلے میں تم مقصر ہی رہو، اس لیے کہ تم ہمارے معرفت تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ناممکن ہے کہ معرفت لیکن ہم کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فرعون کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ لوگوں کو ٹکڑے میں بدل دے تاکہ اس کا الو ٹھیک ہو۔ معاویہ کے زمانے میں بھی کیا ہوا، بھی امیر شام نے بھی یہی کیا، آئیڈیالوجیکل ڈسکشن، ایسے ڈسکشن میں ڈال دو کہ لوگ اسی میں پھنسے ہوئے رہیں اور حق کو نہ پہچانے۔ مولا کائنات ادھر کہہ رہے تھے سلونی سلونی، پوچھو مجھے، علم لو تو علی سمجھ میں آئے گا۔ وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ایسے ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ دو الگ الگ آئیڈیالوجی ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، ذات پروردگار نے کہا فرعون کے پاس جائیے دونوں بھائی، اذهبا الى فرعون انه طغى، وہ باغی ہو چکا ہے، ایکسیڈ کر دیا لمٹس کو۔ اس کے بعد کا عجیب و غریب لہجہ ہے، وقولا قولا لینا، جب بات کرو تو ذرا سا نرمی سے بات کرو۔ ارے بھائی فرعون سے بات کرنا ہے یار، یہ کیسے مومنین ہیں آپس میں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کیا ہو گیا قرآن کی تعلیمات کو؟ کیا ہو گیا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون جیسے ظالم کے پاس بھی جاؤ تو کیسی گفتگو کرو؟ نرمی سے گفتگو۔ قولا، اب دیکھیے 1400 سال بعد مکتب اہل بیت کا پروانہ لیٹر لکھتا ہے، مسٹر پریسیڈنٹ، مسٹر پریسیڈنٹ، مس نوبل امریکنز، نوبل امریکہ سر، وہ قولوا قول اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لہجہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے، کسی دشمن سے کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ہوا، آج دنیا میں دیکھا، ظاہر ہو گئی دنیا کے سامنے۔ حضرت موسیٰ و ہارون گئے فرعون کے پاس۔ تین طرح کی آئیڈیالوجیز ایگزسٹ کر رہی تھی فرعون کے زمانے میں، جس طرح سے آج تین طرح کی ہیں، کیپٹلزم، کمیونزم اور سوشلزم۔ ہمیشہ تین سے ہی ٹکر ہوتی ہے زیادہ۔ تین طرح کی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو تین طرح کی آئیڈیالوجی تھی۔ ایک ٹکر حضرت موسیٰ اور ہارون کی جو پہلی ٹکر تھی پاور کی، فرعون انا ربکم الاعلی، آئی ایم دی پاورفل، میں تمہارا پروردگار کہہ دیتا تو شاید مان بھی جاتے لوگ، اعلی کہہ کر کے بتایا چھوٹا ہے، میں تمہارا سب سے بڑا ہوں، آئی ایم دا بگیسٹ ون۔ دوسرا جو ہے مظہر تھا کیپٹلزم کا، کون ہے وہ؟ ان قارون من قوم موسیٰ، ان قارون کان من قوم موسیٰ، سورہ قصص کی آیت ہے، 28ویں سورہ ہے، اور اس میں انبیاء کے تھوڑے قصے موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی ہے، مفسرین کہتے ہیں، چچا کہتے ہیں۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے پاس اتنا دولت تھی کہ 40 جوان مرد اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھاتے تھے۔ اب اندازہ کریں دولت کا۔ جب وہ جاتا تھا لوگ کہتے تھے اوہ اے کاش یہ دولت ہمارے پاس بھی آ جائے، تھوڑی سی تو یار، مگر جو مومنین رہتے تھے یہ سب جانے والی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایک دن ختم ہونے والی۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنی دولت کو بتانے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے بہت بڑا جلوس نکالا، ریڈ کارپیٹ، بینڈ باجا، سب کچھ یہ چل رہا ہے، پورے اپنے خزانے کو بتاتے ہوئے دنیا کے سامنے، ہو ایم آئی، ہاؤ مچ ویلتھ آئی پوزیس، کتنی دولت میرے پاس ہے۔ جب وسط راہ پہنچا، ذات پروردگار کا حکم ہوا کہ زمین کو نگل جائے۔ دیکھیے توجہ کا طالبوں میں، زمین میں وہ کیا ہو گیا؟ دھنس گیا، جس کو کہتے ہیں سنکنگ، ہی سینک ان دا۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ جب کبھی اکانومی کو بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج اکانومی از سنکنگ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس وقت کا سنکنگ کا سسٹم الگ ہے، آج کے سنکنگ کا سسٹم الگ ہے۔
اور اس کو قرآن کو ریلیٹ کیجئے، آج کی دنیا میں ریلیٹ کیجئے، تب مزہ آ جائے گا قرآن میں، ورنہ جو قرآن یہ کیسی کتاب ہو جائے گی جس میں تعویذ ڈالنا، پہلوان لگا دیا گلے پہ قرآن، پورا قرآن لگا دیجئے، پورا کچھ بھی لٹکا دیجئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے آپ تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے ٹکر لی 3 قوتوں سے، ایک مظاہر قدرت، پاور، سپر پاور فرعون، دوسرا کیپٹلسٹ قارون، تیسرا ہیلا گر سامری۔ سامری کون ہے؟ جس نے، یہاں پر آپ کی دلچسپی کی بھی بات آ جائے گی، ہم سے بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے اعلان کیا تھا غدیر میں مولا علی کی ولایت کا، اور رسول اللہ گئے 28 سفر کو، تو 18 اور 28 میں تقریباً 70 دن میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری سوسائٹی بدل جائے؟ کسی کو یاد نہیں تھا غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جس میں من کنت مولا کہا تھا، دھوپ میں کہا تھا، چلچلاتی دھوپ کی تھی تاکہ کوئی درس بھولے نہیں، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 ڈیز میں سب لوگ بھلا دیا؟ اچھا، بھی بہت اچھا سوال ہے، آپ نے اچھا سوال کر لیا، ہمارا جواب بھی اچھا سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے، ذات پروردگار حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم آؤ، ہم تم کو دینے والے ہیں تورات کو۔ حضرت موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ تم میری جگہ پر رہو، نمائندے رہو۔ 30 ڈیز کے لیے بلایا گیا، ایکسٹینشن ہو گیا 10 ڈیز۔ 30 ڈیز تک تو لوگ مومن تھے، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ گئے، آ رہے ہیں۔ ہو گئی بات 10 دن میں، 10 دن میں ایک مونوتھسٹ کمیونٹی پالیتھس ہو گئی، ایک موحد کمیونٹی ہو گئی۔ اس نے بچڑے کو خدا بنا دیا اور سارے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے، سامری کے پیچھے ہو گئے۔ 10 دن کے اندر، جب موسیٰ کی قوم 10 دن کے اندر، تو رسول اللہ کی قوم 70، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ میرے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیے، کوشش کیجئے سمجھنے کی کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تین آئیڈیالوجی سے ٹکر ہے۔ ایک ٹکر پاور، کون نے پاور کو رکھا ہے؟ جس نے فرعون۔ کیپٹلسٹ سوسائٹی کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ قارون۔ تیسرا ہے سامری۔ سامری کون ہے؟ ہیلا گر۔ آج بھی یہی 3 پاور ہیں۔ کیپٹلزم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے حضرت امریکہ رضی اللہ عنہ تعالی، جی، اور پاور کو ریپرزینٹ، بلکہ کیپٹلسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں 200 فیملیز۔ پاور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے امریکہ، اور وہ ہیلا گری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے زائونزم۔ اب ان تینوں سے ٹکر سوائے مومن کے کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2 ہولی پلیسز کا، جس کے پاس چابی ہے۔ آپ جائیے یوٹیوب میں دیکھیے، کنگ عبداللہ از ٹوسٹنگ بش، دیکھیے آپ جا کر، آپ آج رات کو جا کے دیکھیے، عبرت ہے۔ جائیے مسلمانوں کو بولیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس کے ہاتھ میں مکہ، خانہ کعبہ اور رسول اللہ کی مسجد کے چابیاں ہیں، اٹھ نہیں سک رہا ہے، کھڑے نہیں ہو سک رہا، اتنا ڈرنک ہے۔ جب اہل بیت سے جدا ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس تقوی ملتا ہے، نہ ان کے پاس طہارت ملتی ہے، نہ ان کے پاس لاجک ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ دنیا ہے آج کی دنیا میں، اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے، 1.6 بلین مسلمز دیکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں ان کو، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور بولنے والا اکیلا ہی ہے، اور بولے گا ہی۔ اور یہ میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، یاد رکھ لیجئے، جونیئر ٹیم سے جونیئر ٹیم ہی جنگ کرتی ہے۔ لڑتے جو ہیں، جب پلے ہوتا ہے جونیئر سے جونیئر، یہ نہیں ہو سکتا کہ جونیئر سے سینئر۔ ایک چھوٹے مومن کا چھوٹے شیطان سے ہی مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا شیطان ہو تو اسی لیے کہا تھا برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج علی نہیں جا رہا ہے بلکہ ایمان کل جا رہا ہے، اس لیے کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے تینوں آئیڈیالوجی کو۔ مولا کائنات نے قریب جا کر کے کہا، سنا مجھے جنگ خندق پڑھنا نہیں ہے، صرف آپ دیکھیے کتنی خوبصورت فکر ہے۔ مولانا کہا، سنا میں نے کہ تم اپنے اپوننٹ کی 3 باتوں میں سے ایک بات کو مانتے ہو،
تو اس کے معنی کہ جب بھی اپوننٹس کے پاس جانا پوری اس کی اسٹریٹجی سے واقف بھی ہونا چاہیے، دشمن کی اپنے پوری کمزوریوں سے واقف بھی ہونا چاہیے. اس نے کہا بالکل صحیح سنا تھا آپ نے. اب پہلا یہ کام کرو کہ مسلمان ہو جاؤ، ہم بھائی بھائی، چکر ہی نہیں ہے، لڑنا بھی نہیں ہے تم سے. یہ تو نہیں ہو سکتا. مولانا نے کہا کہ دوسرا کام یہ کرو کہ نکل جاؤ میرے ساتھ، لڑو نہیں. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عورتیں کیا بولیں گی، عورتوں کے چکر میں نہ جانے لوگ کیا کیا ہماری عورتیں اگر میں چھوڑ کر چلے جاؤں گا میدان سے، ہماری عورتیں کیا کہیں گی. تو تیسرا مولانا نے کہا تم گھوڑے پر ہو، میں نیچے ہوں، نیچے اتر جاؤ. تاریخ کہتی ہے کہ دور سے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، مولانا نے سینے پر اس کو لٹا کر سینے پہ سوار ہو گئے، چاہتے تھے ذبح کریں، اس نے گستاخی کی. مولا ٹہلنے لگے، مولا ادھر ٹہل رہے تھے، وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے. اور اسٹریٹجی افوار کے خلاف ہے کہ اپوننٹ جو بہت بڑا اپوننٹ ہے اس کو لٹا دیا، اس کو چھوڑ کر. ارے بھائی تم کیوں پریشان ہو رہا، جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہے دوسری مرتبہ بھی لٹا دے گا. تمہیں پریشانی کی کیا بات ہے، تم کیوں پریشان. ان کو یہ پریشانی تھی کہ یہ تو علی تو دیکھ لیں گے، مگر پلٹ کر ہماری طرف آئے گا تو ہمارا کیا حال. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی ہماری طرف آئے گا تو ہمارا کیا شر ہوگا. میں نے کسی مجلس میں شاید پنجاب میں جملہ کہا تو اچھا مولا کو غصہ آ گیا. مولا کو کبھی غصہ نہیں آ سکتا. ارے بھیا جس کہنے کہ مولا کھانا کھاتے تھے، مولا کی ولادت بھی ہوئی، مولا کی شہادت بھی. ارے یار اس طرح سے دین کو نہ لے جاؤ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. چنانچہ کسی نے پوچھا یا علی ایسے رانگ اسٹیپ کو آپ نے کیوں لیا. بہت رانگ اسٹریٹجی تھی، اتنا پاورفل انسان آپ کے ہاتھ میں لیٹا ہوا ہے اور آپ ایسے وقت میں چھوڑ کر. مولانا نے کہا میں جہاد کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب اس نے گستاخی کی تو مجھے غصہ آیا، میں غصے کی حالت میں اس کو ذبح نہیں کرنا چاہ رہا تھا تاکہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف فی سبیل اللہ جہاد ہو. پہلے میں نے غصے کو ٹھنڈا کیا، اس کے بعد ذبح کیا. جب یہ اخلاص دیکھا تو سرکار نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین. ساری کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی ضربت. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے علی کے لیے یا نبی کے لیے. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے علی کے لیے یا نبی کے لیے. چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے. میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی، میری بالی پر بھی ہوگا نور علی، میری بالی پر بھی ہوگا نور علی، میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی. تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ روشنی ہے جو آج ہمارے دیکھیں 1400 سال بعد ادھر ذکر ہو رہا ہے. سب لوگ یہ چہرے ہیں جیسے گلاب پر شبنم پڑ رہی. ذکر اہل علی مولا کائنات کا ذکر یہ ایسا ہے. تو یہ چیز دوسروں کے پاس موٹیویشن فیکٹر نہیں ہے. اسی لیے انقلاب ایران کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہی تھا کہ امام خمینی نے کہا کہ ہم ہر چیز کے داریم از حسین داریم. آج ایجپٹ میں بھی انقلاب آ جاتا اگر حسین ہوتے، کہہ گیا جملہ. آج ساری دنیا میں انقلاب آتا اگر امام حسین ہوتے. امام حسین کے صدقے میں آج دنیا جو دیکھ رہی ہے کہ کچھ نہیں کر سکے. 30 ایئرس کی سینکشن، وہ سینکشن، وہ سینکشن. ارے بھائی شیعوں کو کیوں ڈراتے ہو؟ ہم لوگ شیب ابی طالب میں پل کے بڑے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو برادران عزیز، حضرت موسیٰ کے زمانے میں 3 طرح کی آئیڈیالوجیز. حضرت موسیٰ نے جنگ کی، ایک فرعون، مقابلہ کرو. تو آج کی دنیا میں بھی ہم کو کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ میں آئندہ کی مجالس میں اسلام نے جہاد کو، جو اکنامی کی جہاد کو جو بتایا ہے، اس پر ہمارے پاس تو آئی ایم ویری سوری کہ بعض وقت بہت زیادہ تیز کہہ جاتا ہوں، بہت زیادہ بلنڈ بھی کہہ دیتا ہوں. ہم لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ ہم خورما ہم ثواب. ہم چاہتے ہیں کھجور بھی ملے، ثواب بھی ملے، سموسے بھی ملیں، مگر کام کچھ نہیں کرنا چاہتے. نہ دامے، نہ درہمے، نہ سخنے، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. بھئی یہاں پہ آئی سی پکار رہا ہے کہ ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت، اچھا دیکھا جائے گا، ہاں سوچے جائیں گے. نہیں بھئی عملی میدان میں
جو جتنا ہو سکے آئے عمل کریں، تب کہیں جا کر کے دین اسلام آگے بڑھے گا اور ترقی ہوگی۔ ہمارا آج سب سے بڑا پرابلم مسلم امہ کا 1.6 بلین مسلم، ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن ہم لوگ متحد ہو جائیں گے اس دن ہماری کامیابی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، ایک بہت ہی اسٹوڈنٹ اسلام کا ایک بچہ ہوں، میں تاریخ کا مبتدی ہوں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس جملے کی قدر کیجیے، اس کے لیے بھی 2-4 مجلسوں کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ دیکھیے اچھی طرح سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو سب مل کر کے تھام لو، یعنی اصول پروردگار کو سب ملو، پورے مل کر کے۔ تفرقوا یعنی تفریقے میں مت پڑو، یعنی بٹو نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کو یاد کرو کہ اسلام کی وجہ سے تم لوگ یہ جو بکھرے ہوئے تھے متحد ہو گئے۔ قرآن کی آیت ہے نا بھائی۔ میں آپ کو ایک جملہ کہوں، آپ دیکھیے اچھی طرح سے اس جملے کا غور کیجئے۔ میں ہمیشہ سے خواہش کرتا ہوں کہ ہو سکے تو روزانہ ایک نوٹ بک اور چھوٹے سا پینسل لے کر کے لکھ لیا کیجئے، ایک زمانے کے بعد آپ خود تقریر کر سکیں گے۔ گو میرا بزنس خراب ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو میں کہہ رہا ہوں جی، مگر علم بڑھائیے، اس کو سورس آف نالج بنائیے۔ دیکھیے میں جملہ سنیے اور اچھی طرح سے یہ جملہ سنیے اور غور کیجئے اس جملے پر، اور خطرناک ہے۔ جو دین آیا تھا منتشر انسان کو ایک پلیٹ فارم لانے کے لیے، اسلام نے منتشر انسان کو ایک مقام پر جمع کر دیا، اسی اسلام کے نام پہ منتشر ہو گیا۔ دیکھیے میرا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ اسلام جس کی وجہ سے متحد ہو گیا انسان، اور وہی اسلام کے نام سے منتشر ہو رہا ہے، تو پتا چلا کہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہوتا تو منتشر کہاں سے ہوتا تھا؟ یہ انتشار بتا رہا ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس پہ کام کریں۔ تو اتحاد اگر ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر آج غزہ کے پرابلم کو اگر مسلم متحد ہو جاتا کافی تھا۔ متحد تو متحد، بلکہ دشمن کا ساتھ دیا۔ شمن پیرس کے ساتھ ہاتھ ملانے والا ہے یہ کنگ عبداللہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ چابی خانہ کعبہ کے ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے کیا امید رکھے؟ تو ہم لوگ قبلہ اول کی بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی انگلی کو زخم لگا ہے تو پٹی باندھ رہے ہیں، جبکہ ہارٹ از بلیڈنگ۔ پورا خانہ کعبہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، مدینہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کہ غفلت کی نیند پورا مسلمان سو رہا ہے۔ اور جگانے کی بات ہی نہیں کرو بھائی، جہاں جگانے کی بات کریں اس کے بعد کہیں کہ نہیں بھائی یہ ذرا سا یہ آؤٹ آف ٹچ۔ مولانا ایسی بات کیجئے کہ ہم کو مزہ آئے، ریسپانسبلٹی کی بات مت کیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مولا امام حسین کا انقلاب بھی دیکھیے، میرے ساتھ رہیے۔ حضرت موسیٰ و ہارون کو حکم دیا کہ جائیے، جا کر کے کیا کیجئے؟ فرعون کا مقابلہ کیجئے۔ اقبال نے کہا ہے موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید۔ دو قوت ہیں انسان کے پاس، ایک موسیٰ کی قوت ہے، ایک فرعون کی قوت، ایک شبیر کی قوت ہے، ایک یزید کی قوت۔ زندہ حق از قوت شبیری است، مردہ باطل داغ حسرت میری است۔ اگر حق زندہ ہے تو موسیٰ سابق کا نام ہے، حسین لاحق کا نام۔ ہمیشہ سے اگر حق زندہ ہونا ہے تو حسین کے نام سے۔ دیکھیے یہ باتیں کبھی کربلا کے واقعات میں ہم لوگ انالائز نہیں کرتے۔ یہ بات جو بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ اور ہارون گئے، امام حسین ابن سعد، عمر ابن سعد جو کمانڈنٹ چیف ہے، اس سے مذاکرہ کرواتے ہیں کہ ایک میٹنگ ارینج ہو۔ بحث چلی کہ اگر میٹنگ ہو تو کہاں ہوگی، یا ہماری طرف ٹینٹ میں ہوگی یا انہی کی طرف، یہ چلتا رہا سلسلہ۔ آخر میں طے ہوا کہ ایک ٹینٹ جو ہے بیچ میں لگایا جائے گا، اور 2 آدمی امام حسین کے پاس رہیں گے اس ٹینٹ میں، 2 عمر ابن سعد یعنی کمانڈر چیف جو یزید کے آدمی۔ یہ میٹنگ ہوئی ہے، کربلا کی بات بتا رہا ہوں۔ آج احمدی نژاد جب کہہ رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، امام حسین کا تربیت ہی ایسی ہے جی۔ 1 دن پہلے 9 محرم کو یہ میٹنگ ہوئی،
ٹینٹ ڈالا گیا، امام حسین اندر، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر. ابن سعد کے پاس 2 آدمی، اس کے اپنے 2، کوئی نہیں تھے، ٹوٹل 6، باہر پوری فوجیں. مولا امام حسین نے ابن سعد سے کہا تم کیا کر رہے ہیں؟ آسان کام نہیں ہے کہ امام حسین کے مقابل میں آ جانا، ویسی عام شخصیت نہیں ہے. سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آنکھ نہیں ملا سک رہا. امام نے کہا پہچانتے ہو مجھے؟ سر جھکایا، کہ فرزند رسول میں جانتا ہوں. جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے. امام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ What is this؟ یہ سب سر جھکاتا، رونے لگتا ہے، روتا ہے. ابن سعد ہے. امام نے کہا سوچا تم نے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے نزدیک حکومت رائے ہے. حکومت رائے کے معنی آپ تہران جو آج ہے، تہران کے پہلو میں اس زمانے میں جو سب سے بڑا شہر تھا، جس میں آج شاہ عبد العظیم کا روضہ ہے، وہ رائے کی بہت بڑی پاورفل اینڈ ویلتھی سٹی کہلاتی تھی. اس کی گورنرشپ کا آفر دیا گیا تھا یزید کی طرف سے کہ رائے کی حکومت ہے میرے نزدیک. مولا نے کہا میں اس سے بہتر تم کو حکومت دوں گا. امام حسین وعدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آ گیا تو میرے گھروں کو، میری زمینداری کو سب تہس نہس کر دیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ تجھ کو اس سے بہتر گھر دوں گا، اس سے بہتر زمین. اور امام حسین فرما رہے ہیں تو صرف یہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ملے گا. دیکھتا ہے کہ لاجیکلی پھنس گیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر سر جھکاتا کہتا ہے فرزند رسول مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ آ گیا تو میرے بچوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں. اور فرمایا غیرت عرب کی غیرت، میں ختم ہو جاؤں لیکن میرے بچوں کے ساتھ. امام نے تلوار کو ٹیک لگا کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کا نام ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. سیلڈ آف ہو چکا ہے ہارٹ، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. امام نے اللہ پڑھتے ہو یہ بتا دیا کہ اپنی بچوں کی حفاظت کی خاطر دوسرے بچوں کو تباہ کر دیں. ابن سعد کی غیرت یہ نہیں ہو سکتی اس کے بچے تباہ ہو جائیں. حسین تو کتنا مظلوم ہے. اور اس گھر کی مظلومی کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ابن سعد جیسا شخص نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں پر کچھ حرف آئے. جب آخری رخصت کے لیے امام حسین آئے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سب لوگ رو رہے ہیں. رونے کا موقع ہے، معلوم ہے کہ جانے اب یہ جو جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، اور آخری سہارا ہے. اور جس کے لیے لوگوں نے، جس کے لیے ماؤں نے اپنی گودیاں خالی کی تھی، وہ جا رہا ہے. امام نے جناب زینب سے کہا بہن زینب ایک بات بتا دوں، اب میں جا رہا ہوں، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی گویا کہہ رہے ہو سکینہ تماچوں کے لیے تیار ہو جاؤ. بہن زینب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، میں جا رہا ہوں. یعنی اب ہاتھوں میں رسی لگی آئے گی اور چادریں چھنیں گی، مصیبتیں آنے والی ہیں، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک مرتبہ سب لوگ رونے لگے. امام نے فرمایا لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ تم لوگ پلٹ کر جاؤ گی، نانا کے پاس جانا تو شکایت کر دینا نانا کی امت کی ہم پر کیا گزری. امام حسین سید سجاد کے سراہنے آئے، ایک جملہ سنیے اور خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رلائے. اور دیکھیے کہیں پہلو میں کئی بی بی بیٹھی ہے اور دعا دیتی ہے خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ. میں کہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے، جاہو حشم کی دعا دیجئے، آپ بچوں کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم، میری گودی کربلا میں خالی ہو گئی.
ایسا گھر کسی کا نہیں تباہ ہوا جو 3 پہر میں سید سجاد کے سرانے مولا آئے، شانے کو ہلایا۔ ہم لوگ 12 امام کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر امام جاتے جاتے امامت کو دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ جس عالم میں امام حسین نے امامت کو حوالے کیا ہے، جس عالم میں امام زین العابدین نے امامت کو لیا ہے، کسی امام میں نہیں۔ سید سجاد کا شانہ ہلایا، سید سجاد آنکھیں کھولتے ہیں، پوچھا بابا یہ کیا عالم ہے؟ بدن میں خون لگا ہوا ہے، کپڑوں میں، یہ آپ کی ریش سفید ہو چکی ہے، کیا چچا عباس نہیں ہے؟ جملہ سنیے، جملہ سنیے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ اگر کسی کا جوان خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ فوراً باپ سے نہ کہو کہ تمہارا بیٹا مر گیا، آہستہ آہستہ خبر دو۔ اللہ رے یہ گھر کیسا گھر ہے، صبح سے بے ہوش بیٹا پڑا ہوا ہے، عصر کے وقت آیا ہے، باپ شانہ ہلایا ہے، چچا کہاں کا مارے گئے ہیں، کالی اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے روک کر کے ایک جملے میں پورے مصائب کو بیان کر دیا، بیٹا مردوں میں سوائے تیرے میرے کوئی نہیں ہے۔ مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے، اب میں بھی جا رہا ہوں، یہ امامت تیرے حوالے جو پلٹ کر مدینے جانا۔ اشیدی مائن شریف تم ماد بن بدگرونی، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، اب پانی میں مزہ کیا رہا، جب بھی ہاتھ میں پانی آیا اس غریب کی پیاس یاد آئی۔ جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی کی غربت کا تذکرہ سننا ہماری غربت کو یاد کرنا۔ اب سمجھ میں آئی بات، جب بھی امام کے سامنے پانی آتا تھا امام کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، السلام علیکم یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا میرا سلام ہو آپ پر۔ منہال کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد میں گیا مولا کو پرسا دینے کے لیے، ارے اس گھر کو کیسے پرسا دیں؟ جب میں بیت الشرف کے قریب پہنچا کیا دیکھا، پرنالے سے پانی گر رہا ہے۔ میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا اے شخص یہ پانی نہیں ہے تیرا مولا رو رہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، پرنالے سے پانی گر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مولا رو رہا ہے۔ چھت پر کیا دیکھا، وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، مولا زار و غدار روتے ہیں۔ سلام کر کے میں بھی بیٹھ گیا، میں بھی ساتھ روتا رہا۔ دیر تک رونے کے بعد میں نے کہا مولا کو تسلی کے جملے کہوں، تشفی کے جملے کو کہوں گا، مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ مولا پہلو بدلے، منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، اتنا رویا، قرآن کہتا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ منہال میرے گھر میں رات سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا، میں نہ روؤں تو کون روئے؟ منہال خود رونے لگتے ہیں۔ تسلی کے جملے پھر دینا چاہتے میری بہنیں سنیں۔ ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں منہال مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے ہیں شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے، مولا پہلو بدلتے، ہاں شہادت شرف ہے، ماں بہنوں کا بازاروں میں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائك وناخذ برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا پروردگارہ توفیق دے ظلم و ظالمین کے خلاف لڑ سکے۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ظالمین کے تمام پلاننگ کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرما۔ پروردگارہ اسلام کے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ظالمین کو صف ہستی سے مٹا دے۔
مظلومین کی مدد فرما، عراق میں بھی اسلامی حکومت کا نفاذ کر دے، مراجع مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہے جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و رغبت و غیبت کو دور فرما، پروردگارہ جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے ہیں ناقد خدا انہیں قد خدا کر دے، مسلمانوں میں مومنین میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما، مالک جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما۔ ماتم حسین۔ اس دین کو سمجھانے کے لیے، چونکہ دین کی باتیں ٹینجیبل نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں فوراً ہی اس کے نتائج نہیں نکلتے، ظاہر نہیں ہوتے، اسی لیے ہمیں ذرا سا پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مسلسل کہتا ہے کہ بہت جلد تم دیکھو گے، سنریہم من آیاتنا، ذرا سا صبر کرو، فلا تستعجلون، جلدی مت کرو، دیکھو گے حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا بہت جلد۔ آج کی دنیا جو ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے ہیں کہ کمیونزم ایک زمانے میں پیک پر گیا، جب جا رہا تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ اسلام سے قریب ہے، بہت سے مسلم اسکالرز، شیعہ اسکالرز ایسے ہیں جو کمیونسٹ ہو گئے یہ سمجھ کر کے کہ اسلام سے قریب ہے کمیونزم، اور یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی جب پیک پر جا رہی تھی اس وقت بھی یہی محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ اسلام سے قریب ہے، اس لیے کہ فری مارکیٹ کا نام ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ جو چاہے تخلیق کرے، جو چاہے بنائے اور مارکیٹ میں لائے، اور اسلام بھی اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح سوشلزم سے جو قریب رہے وہ لوگ بھی یہی سوچتے رہے کہ اسلام سے قریب ہے، لیکن یہ تینوں ازم کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام کا اپنا ایک ازم ہے، وہ ازم 3-4 دن سے مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ ہے انسان کو ذرائع دنیا۔ اسلام کا چیلنج ہے کہ دو چیزوں کو لے جائیں، دونوں بھی، اچھا گھر رکھیے، اچھی گاڑی رکھیے، اچھی فیملی رکھیے، اچھی بیوی رکھیے اگر قسمت میں ہے تو، اسی طرح اچھا ہسبینڈ مل جائے تو، ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے نا بھائی، قسمت کی بات ہے، حالانکہ چوائس ہمارے ہاتھ میں ایک ہی ہے، اس کو بھی ہم لوگ ادھر ادھر سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کہتے ہیں کہ لوگ، آپ نے سنا ہے بہلول کا نام، بہلول دانا تھے لیکن دنیا کے سامنے انہوں نے اظہار دیوانگی کیا اور دیوانے آل محمد تھے۔ ایک مرتبہ درمیان وسط راہ میں ایک لاگ رکھا ہوا تھا، شہتیر جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، ایک کارنر میں آئے اور اٹھایا رکھ دیا، پھر دوسرے کارنر میں آئے اٹھایا رکھ دیا، چلتا ہوا ایک انسان رکا دیکھنے لگا، ہیومن سائیکولوجی ہے، اگر چوراہے پر کھڑے ہو جائیے ہاتھ پھراتے رہیے 2-4 جمع ہو جائیں گے، کچھ چمتکار کر رہا ہے، انسان ہے کیوریس ہے، کچھ کر رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، تو یہ اٹھاتے گئے اور چھوڑتے گئے، ادھر کارنر میں گئے اٹھایا چھوڑنا، ایک جمع ہوا 2 3 4 100 200 ہو گئے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو دیکھو آسان بات ہے، میں ایک طرف سے اٹھانا چاہتا ہوں اٹھ جاتا ہے، دوسرے کارنر میں آتا ہوں اٹھاتا ہوں اٹھ جاتا ہے، مگر یہ دونوں کو اٹھاؤں تو بہت مشکل ہے۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد وقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما تعبدون اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دین اسلام کا جہاد نظام سرمایہ داری کے خلاف، اسلام سے اسٹرگل اگینسٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی، یہ ہمارا ڈسکشن ہے۔ ابتدائی گفتگو چل رہی تھی اور آج کچھ آگے جیسے کہا جاتا گیئر اپ کریں گے۔ کل میں نے آپ کے اذہان کو یہ
تک یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ دین اسلام کی بنیاد حضرت آدم نے ڈالی تھی، جس کی انتہا، جس کا اتمام سرکار نے کیا، اور آپ نے آواز دے دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمام ہو گیا، کامل ہو گیا۔ اگر دین کامل ہوا ہے تو اس میں تمام انبیاء کی محنتیں موجود ہیں، ہر نبی نے اپنے دور میں اسٹرگل کیا ہے۔ فاتحہ بسم اللہ۔ وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا کے وسائل کے ساتھ ساتھ ایک ایسے وسیلے کو بھی سمجھنا ہے جو انسانی ٹینجیبل دنیا میں نہیں ہے، نان ٹینجیبل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کی اپکار ہے، جس آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں مسلسل، سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے، آپ تمام کے لیے، روزانہ 5 آیتوں کی تلاوت سونے سے پہلے ٹی وی کو بند کر دیجئے، اور اس کے بعد 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور گھر میں سب مل کر کے پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے گھر میں وہ نور نظر آئے گا۔ اس لیے کہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعلی۔ قرآن انسان کے آنکھوں میں جو پردے ہیں اس کو نکال دیتا ہے، اور انسان کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جس کے بعد اس کی لاجک ہی الگ ہو جاتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین۔ میٹرسٹک ورلڈ اور اسپرچل ورلڈ دو الگ الگ ورلڈ ہیں۔ جو لوگ اسپرچل ورلڈ کو اپناتے ہیں وہ آٹومیٹکلی میٹرلسٹک ورلڈ کو اپنا لیتے ہیں۔ جو لوگ میٹرلسٹک ورلڈ کو اپناتے ہیں ان کے پاس اسپرچل ورلڈ نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی بتا دوں، حدیث میں ہے، سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من ترک الدنیا لآخرتہ، جس نے دنیا کو ترک کر دیا آخرت کے لیے۔ اس کے مقابل من ترک الآخرہ لدنیا ہو، اور اسی طرح سے آخرت کو اس نے ترک کر دیا دنیا کے لیے۔